ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے سربراہ ہیں والٹر ٹرک، ان کے اسپوکس پرسن نے، جو ہیومن رائٹس کونسل کے اسپوکس پرسن ہیں جرمی لارنس، انہوں نے آج والٹر ٹرک کا ایک بیان پڑھ کے سنایا جس میں اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو مہینے کے اختتام پر جو علاقائی انتخابات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر کو ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کی زبان میں کہا جائے گا کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، اس میں جو علاقائی انتخابات ہو رہے ہیں اس سے قبل جو پیدا ہونے والی سچویشن ہے وہ اچھی نہیں ہے، لہٰذا تحمل اور امن قائم رکھنے کی اپیل کی ہے فریقین سے۔ اطلاعات کے مطابق، جو اقوام متحدہ کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق، انہوں نے کہا کہ 27 جون کو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات سے پہلے ہونے والی بدامنی میں درجنوں ہلاک ہو چکے ہیں افراد، اور اقوام متحدہ نے کہا کہ زیادہ تر تو یہ مظاہرین تھے لیکن ان میں کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی شامل تھے۔ ہائی کمشنر نے مطالبہ کیا کہ بدامنی کے نتیجے میں ہونے والی تمام جو ہلاکتیں ہیں، خواہ وہ مظاہرین کی ہیں یا سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی، ان کی فوری، مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے کیا کہا ہے؟ 4 باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہلاکتیں چاہے کسی بھی جانب سے ہوئی ہوں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جسے حکومت قلعدم قرار دے چکی ہے، اس کی قلعدمی پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال اگر یہ قلعدم بھی قرار دے دی جا چکی ہے اور اس کے اگر افراد کو گرفتار بھی کر دیا گیا ہوا ہے تو اس کے باوجود ان افراد کو وکیل اور خاندان سے ملاقات اور منصفانہ ٹرائل وغیرہ کے جو حقوق ہیں وہ ضرور دیے جانے چاہئیں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ جو شوکت نواز میر صاحب ہیں، ان کی سسٹر جو ہیں، انہوں نے عدالت عظمیٰ سے رابطہ بھی کیا کہ ان کے بھائی کی ویل بینگ کے بارے میں انہیں بتایا جائے اور ان سے ان کی ملاقات کروائی جائے وغیرہ۔ اگلی بات جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل نے کہی وہ انٹرنیٹ پر پابندیاں ختم کرنے کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کی جو بنیادی اظہار رائے کی آزادی ہے جسے اقوام متحدہ بہت اہم سمجھتی ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو اس طرح کے حالات ہیں جیسے حالات آج کل چل رہے ہیں، اس میں جو بنیادی قوانین اس میں جو معلومات تک رسائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی لوگوں کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں کہ معلومات تک رسائی ہو، تو اقوام متحدہ نے کہا کہ وہ بھی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ جو ہے جو معاملات ہیں سیاسی، ان کو گفت و شنید سے حل کرنے اور طاقت کا استعمال نہ کرنے کے بارے میں اپیل کی ہے اقوام متحدہ نے۔ اب یہاں پر ہو رہا یہ ہے کہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال ہے، جبکہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کا خیال ہے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے اس میں مختلف اور دونوں پہلو شامل ہیں، کیونکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگر احتجاج پر تشدد ہو جاتا ہے تو سڑکیں بند کی جاتی ہیں یا سرکاری عمل میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں تو پھر ریاست کو قانون نافذ کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں بعض ایسے عناصر ہیں جو امن و امان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو دہشت گردانہ یا تشدد پسندانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور اسی لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جبکہ احتجاج کرنے والوں کا موقف یہ ہے کہ یہ تمام بنیادی طور پر سیاسی نمائندگی اور مقامی حقوق کا معاملہ تھا، اور جسے دبانے کے لیے، ان کی آواز کو دبانے کے لیے گرفتاریاں کی گئی ہیں، پابندیاں اسی لیے لگائی گئی ہیں، انٹرنیٹ کی بندش بھی اسی لیے کی گئی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز نے یہاں پہ کسی ایک پارٹی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا ہے، بلکہ انہوں نے ایک اپیل کی ہے کہ انسانی حقوق جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور جو کچھ ہوا ہے اس کی صاف شفاف جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پچھلی مرتبہ بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ جب لوگوں کی جانیں گئی ہیں، چاہے وہ جس طرف سے بھی گئی ہیں، تو اس پہ تمام جو مقدمات بنے ان سب کو معاف کرنے کے بجائے ان پر آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سے مقدمات صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں، کیونکہ بہرحال انسانی جانیں گئی ہیں اور یہ اتنی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس مرتبہ بھی وہی صورتحال ہے، پہلے سے زیادہ انسانی جانیں جا چکی ہیں، اور لہٰذا ان تمام کی تحقیقات واقعی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کی جو بندش ہے، ہم پہلے بھی اس معاملے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ تو کلیکٹیو پنشمنٹ ہوئی کہ اس سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو تو کوئی بہت فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ ان کے پاس تو اپنا انٹرنیٹ موجود ہے، لیکن عام لوگوں کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور لوگوں کو انٹرنیٹ کی بندش ہو، یا اگر فوڈ شارٹیجز ہوں، یا اگر بینکنگ کی سہولتیں پوری طرح وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح کی کلیکٹیو پنشمنٹ ہوتی ہے۔ تو حکومت آزاد کشمیر کو خاص طور پر ان تمام معاملات کو نظر میں رکھنا چاہیے اور انسانوں کی آسانی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اب تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں اس کے بعد تک جا کر کہیں پہ انٹرنیٹ کھولا جائے گا، تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ بہت عجیب سا بنا دیتی ہے ان حالات میں، جب کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ
पुंछ डिवीज़न में तो शायद इलेक्शंस हो ही नहीं सकेंगे क्योंकि इलेक्शंस की लॉजिस्टिक्स भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन बाकी जिन इलाकों में इलेक्शंस की गहमा गहमी शुरू भी हो गई और माहौल बन भी रहा है, वहाँ पे भी इन हालात में अगर अमन अमान की ये सूरत हाल रहती है, पाबंदियों की ये सूरत हाल रहती है, तो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करार देना आसानी से मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा ये जो अपील अक़वाम मुत्तहिदा ने की है वही सब लोगों की भी अपील है, इस बारे में गौर किया जाना चाहिए, किसी तरह सियासी मुकालमा दोबारा शुरू होना चाहिए, थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए और हालात को ठीक समत में ले जाना चाहिए। सभी के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए भी और आज़ाद कश्मीर के लिए भी, एक्शन कमेटी के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, कलदम एक्शन कमेटी के, उनके लिए भी, और आम शहरी जिनका इन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि सूरत हाल जितना जल्द समेटी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अमन व अमान के साथ मज़ीद किसी भी जानों की कुर्बानी दिए बगैर उसको समेटा जाए। थैंक यू वेरी मच।